وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے حوالے سے متوجہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا، اور فرشتے جو کہ ظاہر ہے کہ تمام مخلوقات کے پاس جو علم ہے وہ بڑا محدود سا علم ہے، اور حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ جس کو جتنا چاہے اتنا علم عطا کرتا ہے۔ تو لہذا فرشتوں نے اپنے علم کے مطابق جو انہیں خدشہ محسوس ہوا انہوں نے اللہ کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان ذرا غور و فکر کرے کہ وہ اس کائنات کی کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، بڑی اہم مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ ہے سب انسان کے لیے پیدا کیا۔ کتنا بڑا احسان، اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے مسخر کی ہے، جیسے کہ فرمایا نا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، دیکھیں کتنی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ تو انسان کو پھر اپنی حیثیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اپنی کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اس کو پورا کرنے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد، اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ ذرا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ نائب۔ قالوا، تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا، کیا تو کوئی ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے من یفسد فیہا، جو اس زمین کے نظام میں خرابی پیدا کرے، فساد انگیزی کرے گی، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گی، یعنی نظام زندگی کو اور برباد کرے گی، خون ریزی کرے گی، کوئی ایسی مخلوق ہے یہ۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کیا یہ مقصود ہے کہ ایک اور مخلوق ہو اور وہ آپ کی حمد اور تسبیح کرے؟ تو یہ کام تو ہم کر رہے ہیں۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی سب حقیقتوں کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اب دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی برتری کو کس طرح سے واضح کیا فرشتوں کے حوالے سے۔ علامہ آدم الاسماء کلھا، آدم نے، اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب نام سکھا دیے، یعنی چیزوں کے نام جو اس کے استعمال میں آنی تھیں، جو اس کی زندگی کے لیے ضروری تھیں،
ان کے نام بتائے اللہ تعالیٰ نے آدم کو، آدم کے سامنے وہ نام بیان کیے گئے، ان کو سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ فرشتوں کے آگے پیش کیے گئے وہ نام۔ فقالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسمائی، مجھے ان کے نام سناؤ ذرا۔ فرشتوں سے کہا یہ جو نام تمہیں بتائے گئے ہیں، آدم کو بھی بتائے ہیں، تم ذرا یہ نام مجھے سناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی جو خدشہ تمہیں لاحق ہے اس خدشے میں اگر تم سچے ہو تو یہ نام ذرا مجھے سناؤ جو تمہیں بتائے گئے ہیں۔ قالو، تو وہ کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو ہمیں بتائے، یعنی اللہ کا علم ہی ہر چیز پر حاوی ہے۔ یا اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو صاحب علم بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی صفات ہے کہ وہ علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی اس کو پوری کائنات کا علم ہے اور اس کائنات میں کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں ہے، تو لہذا انسان کی جو تخلیق ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ قالا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، یعنی فرشتوں سے پوچھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی۔ قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آدم ان چیزوں کے نام سناؤ ذرا۔ فلما انباہم باسمائہم، بس جب آدم نے ان چیزوں کے نام سنا دیے، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ حقیقتوں کو جانتا ہوں، یعنی اللہ کا علم پوری کائنات پر حاوی ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ سے کوئی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے اس کائنات میں، کائنات کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو بہرحال انسانوں کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس کائنات کی بہت اہم مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی چیز بھی بے مقصد نہیں ہے، تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھو، اور وہ یہی ہے کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے یہ دنیا، اور یہاں تمہیں ایک بہت مختصر عرصے کے لیے رہنا ہے، اور اس کے بعد تمہارا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے آخرت میں۔ اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو، اور اس کی تیاری کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہمیشہ سے دیا ہے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، یعنی ہدایت کو ہمیشہ سے واضح رکھا ہے، انسان کو کبھی بھی جہالت کے دور میں نہیں رہنے دیا۔ جیسے کہ تاریخ دان تاریخ لکھتے ہیں کہ انسان پہلے ننگا پھرتا تھا اور اس طرح سے پتے کھاتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جو بھیجا وہ صاحب علم تھا، ایک پیغمبر تھا، یعنی کس طرح سے ایک سلجھا ہوا انسان تھا، صاحب علم انسان تھا، جاہل انسان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو ہمیں پورا کرنے کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا شافي الأمراض كما قال يا قاضي الحاجات حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطاهرين۔